میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا 26 جنوری پہ حامد انصاری، جو یہاں کے نائب صدر جمہوریہ تھے پہلے، حامد انصاری اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی، قابل آدمی ہے، فاضل آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے، اور حامد انصاری نے ہندوستان کی نمائندگی بہت جگہ پہ کی ہے، لیکن 26 جنوری پہ امریکہ میں کوئی تنظیم ہے، اس نے ان کو دعوت دی کہ بھئی ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ریپبلک ڈے پر، گنتنتر دیوس پر، 26 جنوری پر، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو جاؤ۔ حامد انصاری شریک ہو گئے۔ حامد انصاری نے کہہ دیا ہندوستان میں جمہوری اقدار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شہری قوم پرستی، شہری قوم پرستی، شہری قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہندوستان کا شہری ہے، جو بھی ہندوستان کا شہری ہے، وہ آپس میں سب ایک ہے۔ یہ ہے شہری قوم پرستی، اور ایک ہے ثقافتی قوم پرستی۔ جتنے پیلے گمچھے والے ہیں وہ سب ایک ہیں۔ فرق پڑ گیا نا؟ تو حامد انصاری نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آج کل شہری قوم پرستی ذرا کم ہے، ثقافتی قوم پرستی کو زیادہ بڑھاوا مل رہا ہے۔ بس آگ لگ گئی، اعتراض ہونے شروع ہو گئے۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، ہندوز فار ہیومن رائٹس ایک تنظیم ہے امریکہ کی، اس کی ڈائریکٹر ہے سنیتا وشوناتھ۔ اس نے کہا حامد انصاری کو ہم نے بلایا تھا، انڈین امریکن مسلم کونسل نے نہیں بلایا تھا، ہندوز فار ہیومن رائٹس تنظیم نے بلایا تھا، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ آج کل فسطائیت بڑھ رہی ہے، تعصب بڑھ رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، اور یہ ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہندوز فار ہیومن رائٹس اور انڈین امریکن مسلم کونسل کے ساتھ 16 آرگنائزیشن اور ہیں، ہم سب لوگوں کی نظر یہ ہے، ہم بائیڈن انتظامیہ پر اور امریکی کانگریس پر دباؤ بنائیں گے کہ ہندوستان میں بھائی چارہ قائم کیا جائے۔ کبھی کبھی ہم بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی جیسے حامد انصاری نے کہا، مجھے یاد آیا ایک شعر ہے، مجھے یاد آیا، میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ جیسے لوکنگ گلاس ہوتا ہے نا، آئینہ، آپ آئینے کے سامنے جائیں گے، آئینہ کہہ دے گا کہ بھئی تمہارے یہاں بھی دھبا ہے، یہاں بھی دھبا ہے۔ ہم کوئی فرقہ پرستی نہیں پھیلا رہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے گوبر لگا ہوا ہے وہ گوبر دھو لو، ہٹا لو، بس۔ حالانکہ گوبر کو بھی آج کل تو لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں، گوبر کی بھی، اور وہ میں 5-6 مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کسی کا بیان کہ گوبر سے تو ہماری اکانومی درست ہو سکتی ہے، اخبار میں پڑھا تھا میں نے، اور گوبر کی تو بڑی تعریف ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر اتنی تعریف ہے تو پھر اپنے پیلے پیلے کپڑوں پہ لگا لو نا۔ بھئی آپ شادی میں جا رہے ہیں، سوٹ پہن کے ذرا سا لگا لو، اگر اتنی اچھی چیز ہے تو لگا لو ذرا سا، کیا برائی ہے؟ میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ یا تو سامنے سے ہٹ جائے، یا منہ دھو کے آ جائے، یا صاف کر کے آ جائے۔ بھائی ہندوستان میں کوئی برائی نہیں ہے، ہندوستان اچھا دیش ہے، اچھا ملک ہے، ہندوستان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بس ذرا سے یہ جھگڑے ختم ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، ہندوستان بہت اچھا ہے۔ ہم ہندوستان کو برا نہیں کہہ رہے، ہندوستان کی سرکار کو برا نہیں کہہ رہے، ہم کسی پارٹی کو برا نہیں کہہ رہے،
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھو لو. اگر کوئی میرے پاس آ کے کھڑا ہونا چاہے یا مجھ سے گلے ملنا چاہے، میں کہوں گا اس سے بھائی اپنا گوبر دھو کے آ جاؤ، گلے مل لو. ہم کسی انسان سے نفرت نہیں کر رہے، جو نجاست گندگی لگی ہوئی ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں. اگر کوئی نفرتی ہے، تعصب کرنے والا ہے اور تشدد کرنے والا ہے، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر ایک اچھا ماحول بنے، اور ہندوستان میں مذہب اسلام ایک بہت اچھا مذہب ہے. ہر بھائی، ہر بہن، ہر مذہب کے لوگ، مسلمان سب سے محبت کرتے ہیں، بھائی چارہ ہے، محبت ہے. عید بھی ہم مل کے مناتے ہیں، ہولی بھی ہم مل کے مناتے ہیں، دیوالی بھی ہم سب مل کے مناتے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں بھائی چارہ ہو، لیکن جو نفرت کرنے والے ہیں ان کو تو الگ کرنا ہی پڑے گا تاکہ ہمارے ہندوستان کا نام روشن ہو.